آج کی اس نشست بات میں بھی سورہ اخلاص شریف کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کہ محدثین نے، مفسرین نے 40 نام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 4 کا تذکرہ ہم اپنی اس گفتگو میں کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خالصتاً اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت اخلاص ہے۔ دوسرا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، مفسرین فرماتے ہیں اس سورت کے اندر انسان ساری کائنات سے جدا ہو کے، کٹ کے اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ تجرید کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے کو اللہ عذاب سے نجات عطا کر کے جنت کے بالا خانے عطا کر دے گا۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورت نجات کہتے ہیں۔ اور سورت اخلاص وہ عظمت والی سورت ہے جو سورت فاتحہ شریف کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پوری کائنات میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورہ مبارکہ بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے اور بچے بھی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ سورت اللہ کی توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، رب کے ایک ہونے پہ اور رب کا ہر عیب سے پاک ہونے پہ اور رب کے خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے سارا بیان کرتی ہے۔ اور توحید اور رب کی وحدانیت کو ہر سننے والے پہ، پڑھنے والے پہ واضح کرتی ہے۔ اور رب کی وحدانیت کا اظہار ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر گھڑی میں رب کے بندے رب کی توحید کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ کس طرح رب کی توحید کو اور رب کی وحدانیت کو دونوں ائمہ کرام نے واضح فرمایا ہے، اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عقیدہ توحید کو اور رب کی وحدانیت کو لوگوں کے اوپر واضح فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندے نے جب جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس رب کی وحدانیت پہ، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ اور رب کی توحید پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میرے سامنے اور میرے پاس رب کی وحدانیت اور توحید پہ دلیل ایک سونے کا گھر ہے، سونے کا قلعہ ہے۔ فرمایا وہ قلعہ کیسا قلعہ ہے؟ وہ قلعہ سارا بند ہے، سونے کا قلعہ ہے اور وہ بند ہے۔ اس سونے کے قلعے کے اندر چاندی ہے اور وہ ایک وقت مخصوصہ گزار کے جب وہ سونے کا قلعہ کھلتا ہے، اس کے اندر سے ایک جاندار نمودار ہوتا ہے، نکلتا ہے، جو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ سوال کرنے والا بندہ کہنے لگا، حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بند قلعے کے اندر جاندار رہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ زندہ رہے، کیونکہ جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، کھانے پینے کی اشیاء ضروری ہے۔ اگر پانی بھی نہ جائے، کھانا بھی نہ جائے، ہوا بھی نہ جائے تو جاندار زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور فرمایا آپ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، مرغی کا انڈا ہے، بالکل بند ہے، اس کے اندر ہوا بھی نہیں جاتی، پانی بھی نہیں جاتا، کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں جاتی، اور اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے، ایک سفیدی ہے۔ ایک مخصوص وقت گزار کے جب یہ انڈا ٹوٹتا ہے، جب یہ انڈا ٹوٹتا ہے، کھلتا ہے اور اس کے اندر سے مرغی کا چوزا نکلتا ہے، وہ چوزا بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ فرمایا جو بند قلعے، بند انڈے کے اندر جاندار کو زندہ بھی رکھنے والا ہے اور اسے بولنے کی بھی طاقت دینے والا ہے، سننے کی بھی طاقت دینے والا ہے اور زندگی کے لمحات بھی عطا کرنے والا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے۔ فرمایا وہ انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو زندہ رکھتا ہے، وہاں پہ اس کو خوراک بھی دیتا ہے، وہاں پہ اس کو ہوا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، اور وہ انڈا جب کھلتا ہے اس سے چوزا زندہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ رب کی وحدانیت پہ، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ، رب کی توحید پہ وہ چوزا گواہی دے رہا ہے، ارے کائنات کے لوگوں، اس انڈے کے اندر جس نے مجھے زندہ رکھا ہے وہ رب ذوالجلال ہی ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب لوگوں نے جا کے سوال کیا کہ آپ کے پاس رب کی وحدانیت پہ، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ، رب کی توحید پہ گواہی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میرے سامنے میرے رب کے خالق اور مالک ہونے پہ، میرے رب کی وحدانیت پہ، میرے رب کی توحید پہ میرے سامنے ریشم کا درخت گواہی ہے، ریشم کا درخت گواہی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ریشم کا درخت ایک ہے، ساخت اس کی ایک جیسی ہے، بناوٹ اس کی ایک جیسی ہے، پتے اس کے ایک جیسے ہیں، ایک ہی جگہ پہ لگا ہے، ایک ہی طرح کا پانی مل رہا ہے،
لیکن وہ پتے اگر بکری کھاتی ہے تو بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، اور پیشاب کی جگہ سے بکری کی مینگنیاں نکلتی ہیں، اور یہی ریشم کے پتے اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کے نافے سے کستوری نکلتی ہے، اور یہی ریشم کے پتے اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ فرمایا درخت بھی ایک ہے، پتے بھی ایک جیسے ہیں، اب کھانے والی تین چیزیں ہیں۔ بکری نے کھایا تو اس کے تھنوں سے دودھ نکلا، ہرن کھایا تو اس کے نافے سے کستوری نکلی، اور ریشم کے کیڑے نے کھایا تو اس سے ریشم نکل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب درخت ایک ہے، پتے ایک جیسے ہیں، کھانے والے سے ایک ہی چیز برآمد ہوتی، اب کھانے والی چیزیں تین ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بکری نے ریشم کا پتا کھایا ہے تو بکری سے ریشم نکلے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بکری نے ریشم کا پتا کھایا ہے تو اس کے نافے سے کستوری نکلے، اور فرمایا ہرنی سے بھی یہ نہیں ممکن کہ اس نے بھی اسی ریشم کے درخت کا پتا کھایا ہے تو اس سے ریشم نکلے۔ فرمایا ریشم کے کیڑی سے بھی یہ ممکن نہیں کہ اس نے بھی اسی ریشم کے درخت کا پتا کھایا ہے تو لہذا اس سے کستوری نکلے یا دودھ نکلے۔ فرمایا نہیں، درخت ایک ہے، پتے بھی ایک ہے، لیکن جب کھایا بکری نے اللہ نے تاثیر اور رکھی ہے، جب کھایا ہرن نے اللہ نے تاثیر اور رکھی ہے، کھایا ریشم کے کیڑے نے تو اللہ نے تاثیر اور رکھی ہے۔ فرمایا ان پتوں کی تاثیر کو بانٹنے والا اور بنانے والا رب ذوالجلال ہے۔ یہ رب کی توحید پہ، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ گواہی اور دلیل ہے۔ اور ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا، بتا تیرے پاس رب کی وحدانیت پہ دلیل کیا ہے، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ وہ بڑھیا اپنا چرخہ کاٹ رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، وہ بڑھیا بول کے کہنے لگی میرے رب کی وحدانیت پہ دلیل میرا چرخہ ہے، میرا چرخہ ہے۔ سوال کرنے والا کہنے لگا بڑھیا کیا کہتی ہے، تیرا چرخہ رب کی وحدانیت پہ دلیل کیسے ہے؟ وہ بڑھیا بول کے کہتی ہے اگر میں چرخے کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤں اور میں صرف چرخے کو دیکھوں تو میرا چرخہ چلنے لگے، سوت کاٹنے لگے۔ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا بڑھیا کیا بات کرتی ہو، یہ چرخہ اس کے سامنے بیٹھا جائے چلایا نہ جائے تو یہ چرخہ چلے گا نہیں، سوت کاٹے گا نہیں۔ وہ بڑھیا بول کے کہنے لگی سن لو، اگر چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا جب تک میں چرخے کو چلاؤں نہ یہ سوت کاٹتا نہیں تو اتنی کائنات کا نظام ایسے تو نہیں چل سکتا، آخر اسے چلانے والا کوئی ہے؟ سوال کرنے والا دہریہ تھا، رب کا منکر تھا، جو کہتا تھا رب کوئی نہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب چرخے کی بات کو سنا تو اس کے دل پہ دستک ہوئی کہ یہ کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا، کائنات کے نظام کو چلانے والا رب ذوالجلال ہے۔ اب وہ دہریہ نے دوسرا سوال کیا اسی بڑھیا سے، کہا آپ نے چرخے کی دلیل دی اور دلیل سے مجھے رب کی وحدانیت کو سمجھایا ہے، یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ چرخے کو بھی دو لوگ چلا سکتے ہیں، دو عورتیں چلا سکتی ہیں، تو کائنات کا نظام بھی دو اللہ چلا سکتے ہیں، دو رب بھی چلا سکتے ہیں۔ اس بڑھیا نے آگے خوبصورت پھر جواب دیا، کہا سوال کرنے والے سن، چرخہ ایک ہو
چلانے والی عورتیں دو ہوں، دونوں ہاتھ رکھ کے جب چرخے کو چلائیں گی تو پھر چرخے کی رفتار چلنے میں تیز ہو جائے گی. جب رفتار تیز ہوگی تو صحیح طرح سوت کاتا نہیں جائے گا، وہ دھاگے ٹوٹ جائیں گے. جب دھاگا باریک ہو جائے گا سوت کا. کہا دوسری بات یہ ہے اگر چرخہ چلانے والی دو ہو، دو عورتیں ہو، ایک کہے میں نے اس طرف چلانا ہے، دوسری کہے نہیں میں نے اس طرف چلانا ہے، پھر بھی تضاد آ جائے گا، پھر چرخہ چلے گا نہیں، پھر سوت کاٹا نہیں جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا. فرمایا اگر اسی طرح کائنات کے رب دو ہوتے، کائنات کے رب دو ہوتے، تو ایک کہتا میں نے بادل کو لانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ابھی بارش برسانی ہے، پھر بھی کام کائنات کا نظام خراب ہو سکتا تھا. اور اگر کائنات کے رب دو ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا رب کہتا کہ نہیں میں نے مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا میں نے شمال سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے جنوب سے نکالنا ہے. فرمایا پھر بھی کائنات میں فساد برپا ہو جانا تھا. اس وجہ سے یہ دلیل ہے کہ کائنات کا رب ایک ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. ساری کائنات کا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ رب العالمین تو قرآن میں اعلان فرما رہا ہے نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں رب دو ہوتے تو سارا نظام درم برہ ہو جاتا. یہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو وہ خالق اور مالک ہے، پھر ساری کائنات کے نظام کو جس طرح چاہتا ہے چلا رہا ہے. اور میرے بھائیوں یہ سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ، توحید پہ، رب کے خالق اور مالک ہونے پہ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور رب کے ہر عیب سے پاک ہونے پہ دلیل ہے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ہیں. آج کے عیسائی تثلیث کے عقیدے سے مراد ہے وہ تین خداؤں کو ماننے والے ہیں. ایک اللہ رب العالمین کو، اور ایک معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جی جناب مریم سلام اللہ علیہا معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ جناب مریم اللہ رب العالمین کی گھر والی ہے، اور معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ نے تو پہلے بیان کر دیا ہے لم یلد ولم یولد، نہ رب کسی کی اولاد ہے، نہ رب کی کوئی اولاد ہے، نہ رب کسی سے پیدا ہوا، نہ رب سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں. وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں. اللہ الصمد فرمایا وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے ساری چیزوں سے. اور میرے بھائیوں یہ سورہ اخلاص ویسے تو بہت سارے فضائل اس کے حدیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، لیکن چار باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سورت کے چار نام بھی بتائیں اور چار فضائل کی حدیث طیبہ بھی سن لیں. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمانے لگے صحابہ کیا تم پہ یہ مشکل ہے کہ تم روزانہ قرآن کا تیسرے حصے کی تلاوت کر کے سویا کرو؟ کیا تم پہ مشکل ہے؟ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے آقا کریم سارا دن ہم کام کرتے ہیں، کاموں سے تھکے ہوتے ہیں، اگر قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10 پاروں کی تلاوت کریں گے پھر سونے کا آرام کرنے کا وقت تھوڑا ملے گا. میرے آقا فرمانے لگے ہو میرے غلاموں پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک سورت بتاتا ہوں جو سونے سے پہلے اس سورت کی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرے گا. جو 2 مرتبہ کرے گا
فرمایا وہ قرآن کا دوسرا حصہ تلاوت کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، اور فرمایا جو 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ اسے پورا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے آقا کریم بتائیں وہ سورت کون سی ہے جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کر رکھا ہے، یہ شان ہے اس سورت کی؟ میرے آقا فرمانے لگے میرے غلاموں سنو، وہ سورت سورہ اخلاص ہے، جو بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کریم اسے قرآن کا 3 حصہ تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے پورا قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک قافلہ گیا، وہ قافلے والے جب واپس آئے نا تو قافلے کے لوگ اللہ کے محبوب کے پاس اپنے قافلے کے امام کی شکایت لے کے آئے۔ شکایت کیا تھی کہ رب کے محبوب نبی ہمارے قافلے کے جو امام آپ نے بنا کے بھیجے تھے نا وہ ہر نماز میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ میرے اس صحابی سے پوچھ کے آؤ وہ سورت اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا تھا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں کیونکہ اس سورت کے اندر میرے رب ذوالجلال کا ذکر ہے، میں محبت کی وجہ سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کو بتایا گیا، میرے آقا فرمانے لگے جاؤ اس صحابی کو میرا پیغام دے آؤ کہ اگر تو رب سے محبت کرتا ہے اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ نے سارے عذاب کو معاف کر کے تجھے نجات عطا کر کے جنت کے بالا خانے عطا کر دیے۔ اور تیسری حدیث سنیے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی برگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے اے لجپال نبی مجھے سب سے زیادہ سورت اخلاص کے ساتھ محبت ہے، قل هو اللہ شریف کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا واقعہ تجھے محبت ہے؟ جی حضور مجھے محبت ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو، اگر تو سورت اخلاص کے ساتھ پیار کرتا ہے تو میرا رب تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور تفسیر ساوی کے اندر میرے لجپال نبی کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں جاؤ نا، یہ وظیفہ بھی ہے اور اسے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں جاؤ گھر کے دروازے پہ دستک دے کے جب دروازہ کھلے تو میرے لجپال نبی فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں داخل ہو نا تو سب سے پہلے کہنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا جی سب سے پہلے؟ سارے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا سلام ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا السلام علیکم، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا کی ہے۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو 20 نیکیاں عطا کی ہے۔ تیسرا صحابی آیا، وہ آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی ہے، 30 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب بھی سلام کرے تو پورا سلام کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سلام کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پہ اے اللہ کے نبی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تم پہ اے اللہ کے نبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ 2 سلام کرنے کے بعد نا پھر کیا کرو؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورت اخلاص کی تلاوت کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
میرے آقا فرماتے ہیں، تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو جا کے پہلے سلام کرتا ہے پھر میرے محبوب رب کے محبوب پہ سلام بھیجتا ہے پھر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے گھر سے ہر تکلیف اور دکھ کو دور فرما دیتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کے کرم کی برکھا برستی ہے، اللہ کے فضل اس گھر میں شامل حال ہو جاتا ہے، ساری تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری غربتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو جا کے پہلے سلام کرتا ہے پھر اللہ کے محبوب کو سلام کرتا ہے پھر سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، تو یہ میرے بھائیوں وظیفہ اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ جس گھر میں جا کے پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد